خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا حربا من الله ورسوله وإن تبتم لكم رؤوسكم أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اسلام ایک کامل ضابطہ حیات ہے. انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایت بتمام و کمال اللہ کے کلام کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. مذہب کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک عقیدہ ہے, کچھ رسوم عبادات ہیں, کچھ ریچولز ہیں, طریقے عبادت جسے کہتے ہیں. یہ تین چیزیں مل کے مذہب بنتا ہے. اور کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ عیسائیت ہو, یہودیت ہو, ہندوازم ہو, یہ تین چیزوں سے بحث کرتا ہے پورا مذہب. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مذہب بالکل نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے. دین اس چیز کو کہتے ہیں جو پوری زندگی کا ہر گوشے کا احاطہ کرے, ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل موجود ہو, اور زندگی کا پورا رہن سہن, بود و باش, اٹھنا بیٹھنا, حکومت, سیاست, ریاست, عدالت, سب کچھ اس کے اندر شامل ہو تو یہ دین کہلاتا ہے. وہ تین چیزیں میں آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہیں کہ کچھ عقیدہ ہے, اس کے ساتھ کچھ رسوم عبادات ہیں, اللہ کو راستہ یاد کرنے کا, اس کو منانے کا طریقہ ہے, اور تیسری کچھ معاشرتی رسومات ہیں. یہ تین چیزیں مل کے دین مذہب بن جاتا ہے. لیکن جب تک ہم اسلام کو پورا سمجھنا چاہتے ہیں اور نہیں سمجھ پاتے, وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر تین گوشے مزید ہیں جن کو شامل کریں گے تو دین کا تصور سامنے آئے گا. اس سے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اسلام کا اپنا ایک معاشرتی نظام ہے. خاندان کے اندر میل جول کیسا ہو, ترتیب کیا ہو, کس کے حقوق, کتنے فرائض, کیا کچھ ہیں, یہ تمام چیزیں معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام کے اندر تمام مکمل کی ڈیٹیل موجود ہے. نمبر دو, اسلام کا ایک معاشی نظام ہے کہ تم اپنی بود و باش کے لیے, اپنے رزق کے حلال کمانے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کرو گے, کون کون سے ذرائع جائز ہیں, کون کون سے ذرائع ناجائز ہیں, حرام ہیں. اس سے بھی مکمل بحث کی جاتی ہے اور رسول بھی بتلا دیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں, اگر تم واقعی اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کو تیار ہو تو یہ دو تین چیزیں جو آپ کو ہر ساتھ میں کرنا پڑیں گی. نمبر ایک, معاشرت کا انتظام کرنا پڑے گا. نمبر دو, معیشت کے اندر اپنے آپ کو مقید کرنا پڑے گا کہ جو حدود اللہ کے رسول نے بیان کر دی ہیں ان سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکو گے. تیسرا گوشہ, اسلام کا اپنا ایک نظام ہے جس کو ہم سیاسی نظام کہتے ہیں. خلافت کا نظام ہے, اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا, اس کو قائم کرنا پڑے گا. یہ مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم وقت ہمیں تیار رہیں. بدقسمتی سے عرصہ ہو گیا, صدیاں بیت گئیں کہ اسلام کا وہ عادلانہ نظام جو اللہ کا ادا کیا ہوا نظام تھا وہ دنیا کے اندر مغلوب ہے. دین کا نظام پوری دنیا میں کہیں بھی قائم نہیں ہے. وہ خلافت عثمانی, خلافت شرعی جو تھی, خلافہ جہاں جو نبوہ تھی, اس کا تصور تک ہمارے ذہنوں سے محو ہو گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر جو نئی چیز کو داخل کرنا چاہے وہ داخل کر دیتا ہے. اگر نظام قائم ہوتا, وہ تمام جو آثار ہمیں ملتے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیہ کیا ہوتا, اسلام کا اپنا ایک نظام عدل, نظام انصاف قائم کیا ہوتا تو یہ مشکل پیش نہ آتی. حقیقت یہی ہے بھائیوں کہ ہم نے دین کے جو تصور تھا اس کو مسخ کر کے رکھ دیا. آپ کو میں نے بتایا کہ تین چیزیں جس سے مذہب بنتا ہے, تین چیزیں مزید شامل کر لیں تو تب دین کا تصور پورا ہوتا ہے. ایک بندہ انفرادی زندگی کے اندر بڑا اچھا ہے, اس کا عقیدہ بڑا اچھا ہے, نمازیں بھی وہ پڑھتا ہے,
اس طریقے سے وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن اس کا تصور صحیح نہیں ہے کہ اس کا گول کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں فرمایا تھا, یہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے, تو اس کی چال رک جائے گی. ایک مقام پہ پہنچ کے وہ مطمئن ہو جائے گا کہ بس میں نے کام کر لیا, میں مسلمان پکا ہو گیا, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, حج بھی کرتا ہوں, زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, نیکی کے کام بھی کرتا ہوں. وہ سمجھے گا کہ میں اپنے تمام فرائض کو پورا کر چکا ہوں. یہ اسلام کا ایک ناقص تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسلام کا تصور یہ قطعی طور پہ نہیں ہے, بلکہ اس سے بڑھ کے 3 چیزیں جو ان کے سامنے آن کی, معاشرتی نظام, معاشی نظام اور سیاسی نظام. جب ان 6 چیزوں کو آپ اکٹھا کریں گے تب دین اسلام کا تصور آپ کے سامنے آئے گا. اور جب تک ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے, اس توجہ نہیں کرتے, محنت اس نہج پہ نہیں کرتے کہ واقعی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھنا ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے, تمام مسائل کا حل اسی میں سے ہم نے تلاش کرنا ہے, تو یقیناً ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں گے کہ دین کو ہم نے ابھی تک سمجھا ہی نہیں. اسی سلسلے میں ایک اہم ترین چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو تم کماتے ہو, جو تم کھاتے ہو, اگر اس کے اندر اللہ کے رسول کے احکامات کو پابندی سے سامنے نہیں رکھتے تو یاد رکھو تمہاری کوئی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اگر تمہارے پیٹ کے اندر حرام کا مال جا رہا ہے تو سمجھ لو اپنے آپ کو دھوکہ بے شک دیتے رہو, لیکن تم مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے. اور آج دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر یہودیوں کا ایک بہت بڑی سازش بنا کے انہوں نے پوری دنیا کو معاشی مسائل کے اندر ایسے پھنسا کے رکھ دیا ہے کہ ہر فائدہ انہی کو پہنچتا ہے. مسلمان ہمیشہ خسارے میں ہے, کیوں مسلمان کا اپنا تو سسٹم ہے ہی نہیں کوئی. جب اپنا سسٹم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, پریشانی ہوگی لوگوں کو, اور لوگ اس دلدل کے اندر پھنستے چلے جائیں گے. اسی پھنسنے کی وجہ سے تمام مسائل ہمارے گڑبڑ ہوتے ہیں. پہلی بات تو جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا, اور سود جو تم نے لیا ہے اس سے پہلے اس کو تم چھوڑ دو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی مومن کہلاتے ہو. مومن ہو تو اللہ کے رسول کی بات یہ مان لو, اللہ کی بات مان لو کہ اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا, اس کے بعد تم نے سود کا معاملہ نہیں کرنا. اور اس کے بعد کیا ہے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہیں چاہتے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو تیار ہو جاؤ. جو اس سود کو نہیں چھوڑ سکتا وہ تیار ہو جائے کہ اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے وہ شخص. اب اندازہ لگائیے, ایک طرف سے ہم مسلمان بنتے ہوں, مومن بنتے ہوں, دین کی بات کرنے کے لیے ہمیں وقت تیار ہوتے ہوں, دوسری طرف ہمارا حال ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں, تو ہم کیسے فلاح پائیں گے, کیسے کامیابی آئے گی, اللہ کی نصرت کیسے آئے گی, ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی. اور یہ سود بنانا, سود کو مٹانا, اس کو تبدیل کرنا, کس کا کام ہے, حکومت وقت کا کام ہے. لیکن عام آدمی اگر چاہے تو اس سے بچنا چاہے. اللہ کے رسول کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ایک ایسا وقت آئے گا اس دنیا کے اندر جو شخص کسی بھی کاروبار میں حصہ ڈالے گا وہ سود سے نہیں بچ سکے گا. اگر کوئی شخص ڈائریکٹ بچ بھی گیا لیکن سود کے غبار سے وہ قطعی طور پر نہیں بچ سکے گا. اور آج کل وہی معاملہ ہے, ایک بندہ میں کوئی کاروبار نہیں کرتا, بینک میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں سود کا کوئی کاروبار لینا دینا نہیں کرتا, لیکن میرے جیب میں جو کرنسی پڑی ہے وہ بھی یہودیوں کی سازش سے بنا کے معاملہ کیا گیا ہے, جس وجہ سے میں سود کے اندر ملوث. اور اسلام کا تصور کیا تھا کہ جنس کے بدلے جنس کی تجارت اب کر سکتے ہیں, سونے کے بدلے سونا ہو, گندم کے بدلے گندم ہو, جو کے بدلے جنگل ہو, یہ اصل وہ چیز تھا. لیکن یہودیوں نے ایک سازش سے بنا کے ایک کرنسی نوٹ چھاپ کے دنیا کے اندر پھیلا دیا. ہر ملک اب اس کے پاس اپنا کرنسی کا نوٹ ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کرنسی, اس نوٹ کے مقابلے کے اندر اتنا سونے کے آپ حقدار ہیں. یہ تمام چیزیں صرف زبانی حقیقت میں سے کوئی تعلق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو اہمیت جو فرمائی ہے بندے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. یہ حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں, سود کھانے والے اور دینے والے اور لکھنے والے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس شخص کے اوپر لعنت کرا دی گئی جو سود لکھتا ہے, سو بناتا ہے, لیتا ہے, اس کے اندر کسی قسم کا تعاون کرتا ہے, اس کو اللہ کے رسول کی طرف سے لعنت بیان کے فرمائی گئی. اور ایک اور بات جو اہم ترین بات ہے اس میں دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی ہلاکت آفرینی اتنی بڑھ کے ہے کہ کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے, وہ سود کا لینا اور سود کا دینا ہے.
اور اللہ کے رسول جو مثال دی ہے وہ عجیب مثال ہے, بندے کو ہلا دینے والی بات ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ سود دیتے ہیں یا سود لیتے ہیں, اس کا گناہ اتنا بڑا ہے. مثال کیسی دی گئی؟ اس کا گناہ اتنا بڑا ہے, اتنا عظیم, اتنا گمبھیر گناہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے. اور یہ گناہ بدکاری کا جو ثواب ہوگا یہ بھی 70 گنے نیچے ہے, سود کا گناہ اس سے بھی 70 گنا بڑھ کے. آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی اہم چیز ہے یہ, کہ کوئی شخص جو سود لیتا ہے دیتا ہے اس پر خوش بھی ہے, پرواہ بھی نہیں کرتا, اس کا گناہ اتنا بڑا ہے جیسے سگی ماں سے زنا کرے اس سے بھی 70 گنا بڑھ کے گناہ بنتا ہے. لیکن حضرات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے سے نکلیں گے کیسے؟ کیا صرف احتجاج کرنے سے ہو جائے گا معاملہ؟ کیا صرف ہم بڑی بڑی باتیں کریں, کانفرنس کرنے سے یہ معاملہ ہو جائے گا؟ کیا آواز و نصیحت سے یہ معاملہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا کبھی بھی. ضیاء الحق صاحب نے ایک کمیٹی بنائی, ایک حکومت بنائی, اس کے اندر شرعی عدالت بنائی, جس میں کہا گیا کہ اس ملک کے اندر جو بھی قانون نافذ کیا جائے گا علماء اس قانون کو فلاں عدالت میں لے کے جائیں, شرعی عدالت میں لے کے جائیں, وہاں سے اگر آرڈر ہو جائے تو قانون نہیں بن سکتا. لیکن یہ بات ضیاء الحق صاحب کی بھی زبانی تھی, حقیقت کا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے ایک زمانے کے اندر, نواز شریف کے زمانے کے اندر ہوا تھا یہ معاملہ کہ سود کے بارے میں ان کا جی ہم سود کو نہیں چلا سکتے, لہٰذا اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے. کس نے کہا؟ اسلامی آئیڈیالوجی کونسل, اسلامی نظریاتی کونسل, اس نے یہ کہا کہ ہم سود کو نہیں چلا سکتے, یہ حرام کام ہے, اسلام کے اندر کبھی پاکستان کے اندر فلاح و بہبود کا کام نہیں ہو سکتا جب ہم سود سے اپنا جان نہ چھڑا لیں. کون گیا تھا سپریم کورٹ یہ کہنے کے لیے کہ ہم سود کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے؟ یہ نواز شریف کی حکومت گئی تھی وہ, اور سپریم کورٹ اس کو اسٹے دے دیا, فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. اور یہ معاملہ اب بھی سامنے مشہور ہے ہر جگہ پہ کہ جب بھی معاملہ کو سود کو ختم کرنے کا معاملہ آتا ہے یہ حکومتیں سب سے پہلے رکاوٹ اس کے اندر بنتی. اور سود سمجھ لیے کہ سود اصل میں ہے کیا؟ کوئی شخص اپنے محض سرمایہ کے بلبوتے کے اوپر پروفٹ کمانا چاہے اور اس کا سرمایہ 100% محفوظ ہو. پھر سن لیجیے, کوئی شخص بھی, کوئی بھی سرمایہ دار کسی جگہ پہ انویسٹ کرتا ہے, صرف مجرد پیسے کی بنیاد کے اوپر وہ پروفٹ کماتا ہے اور اس کا سرمایہ 100% محفوظ ہو تو یہ سود ہے. اسی لیے فرمایا کہ سود سے تم بچ جاؤ. اور سود کے اوپر آج کل دنیا کے اندر دیکھ لیجیے, پاکستان جکڑا ہوا ہے, پوری دنیا جکڑی ہوئی سود کے معاملے کے اندر, ہر شخص پھنسا ہوا ہے. سود مرکب کیا ہے؟ وہ اس سے بھی بڑھ کے بڑی لعنت ہے. سود مرکب یہ ہے کہ آپ نے کسی شخص سے 100 روپے لیے ادھار, وہ کہتا ہے جی کہ تم مجھے لیٹ کرو گے تو میں تمہاری جگہ 110 کے لوں گا. آپ فرض کے 110 بھی نہیں دے سکے. اب کیا ہوگا؟ وہ سود آپ کا 100 روپیہ تو اصل زر ہے, 10 روپیہ سود مل گیا, اب آپ کو 110 کے اوپر سود دینا پڑے گا. اور یہ کام بڑھ بڑھ کے اتنا ہو جاتا ہے کہ بندہ اس کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے. جیسے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے, ترقی پذیر جتنے ممالک ہیں وہ سود کے جنگلے جگڑے ہوئے نہیں دے سکتے. ابھی آپ کو معلوم کہ پاکستان اگر صرف اپنا سود کا قرضہ اتارنا چاہے, سود دینا چاہے, اس کا جو ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ بھی اربوں ڈالر کے اندر بنتا ہے, صرف سود, اصل زر تو باقی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے اوپر ہیں, لیکن ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. سوچنے کا طریقہ کیا ہوگا, اس کی تبدیلی کا راستہ کیسا ہے؟ تبدیلی کا واسطہ صرف وہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کے مقصد بعثت کے اوپر چلنے کے لیے کوشش کریں, محنت کریں, اسلام کو وہ نظام لے کر آئیں جس نظام کے اندر کوئی باطل سسٹم ہمارے سسٹم کا نہ پھیل سکے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہیں پہ آگے بنتا ہے. جیسے علامہ اقبال نے بڑی بات کہی, خست اول چون حد میں مار کج تاثر یا میر وز بیمار کج. کیا مطلب اس کا؟ جب ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں, کوئی پہلی اینٹ ہم نے غلط لگا دی, اس کے بعد جتنا آپ چنائی کرتے چلے جائیں گے وہ تمام بلڈنگ آپ کی ٹیڑھی ہوگی, اس چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی. ہمارا غلطی کہاں سے ہوئی ہے؟ اسلام کا نظام کا دعویٰ تو ہم نے کیا, اور دعویٰ کرنے کی بڑی ہم نے باتیں بھی کی, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن حقیقی طور پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. آج 70 سال ہونے کو ہیں. ہمارا نظام, معیشت کا نظام دیکھ لیجئے, یورپ کا دیکھ لیجئے, امریکن دیکھ لیجئے, ہندوؤں کا دیکھ لیجئے, کوئی فرق نہیں ہے. تو آزادی کہاں سے آئی ہمارے پاس؟ ہماری جیبوں کے اندر جو مال پڑا ہوا ہے, جس چیز سے ہم اس کو صبح شام کماتے کھاتے ہیں, وہ تمام سود کے اوپر منحصر ہے. اور سود کی حالت تفریح میں آپ کو بتائی کتنی عظیم وہ ہے کہ اس کے اندر اتنا بڑا گناہ اس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے, لیکن سود سے ہم نکلنے کو بھی تیار نہیں. مسئلہ یہ, اور اس سود کی وجہ سے لوگ جکڑے جاتے ہیں, مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اور ربا کے معنی ایک اور بھی ہے, ربا کا معنی زیادتی کے ہیں. ربا اصل میں سود کو عربی کے اندر ربا کہتے ہیں سود کو. اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے قرض لے, وقت معینہ کے لیے اس سے پیسہ لے لیا, اس کو بتا دیا اتنے دنوں میں واپس کر دوں گا, جب نہیں کر سکا تو اس کے اوپر آپ کا اضافہ ہوتا چلا جائے, اور یہ سود ہے.
ایک اور نقطہ سمجھ لیجیے، اس سے بہت سی شیطانی حرکتوں کے اندر بہت سارا معاملہ بڑھ کے آتا ہے۔ سود کیا ہے کہ ہم اپنا مال کسی بینک میں رکھوا دیں، فکس ڈپازٹ کروا دیتے ہیں، 10 لاکھ روپے میں رکھوا دیے 10 سال کے لیے، وہ ہر سال مجھے پروفٹ دیتا رہے گا آخر جب میں 15 سال گزارا ہوں گے، جب میرا وہ پالیسی پوری ہوگی، 10 سال کے لیے فکس ڈپازٹ کیا تھا، 10 سال بعد میں میرے پیسے ہو سکے 10 سے 15 لاکھ ہو جائیں۔ وہ 15 لاکھ تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں کہ اس غلط کام کے اندر پیسہ لگانے سے آپ کا نقصان کیا ہوا کہ جب آپ نے پیسے ڈپازٹ کروائے ہوں گے 10 لاکھ روپے، اس وقت کی مالیت سونے کی کتنی تھی، اور 15 سال میں سونے کی مالیت کتنی ہو سکتا ہے کہ 10 گنا بڑھ جائے، لیکن آپ کو وہی 15 لاکھ ملیں گے۔ اور ایک اور بات یاد رکھ لیجئے، حکومتوں کو یہ معاملہ ہے، دیکھیے حکومت جو اپنے کام چلانے کی ٹیکسز لیتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جائز لینا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر زکوٰۃ کا معاملہ اختیار کر لیا جائے، یہ تمام قباحتیں جو ختم ہو جائیں گی۔ ایک اور میں مثال دیتا ہوں کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ دوبارہ میں اپنی بات کو دہراتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ سود کیا ہے کہ میں پیسہ انویسٹ کروں، اس کے مقابلے میں پیسہ کماؤں اور میرا پیسہ 100% محفوظ ہو، لیکن ہمارے ساتھ بلنڈر کیا کیا جاتا ہے وہ دیکھیے۔ ایک گاڑی جاپان سے چلتی ہے، گاڑی کی قیمت $5000 ہے، اب اس کا خرچہ بھی آپ دیتے ہیں، اس کا ویئر ہاؤس کا خرچہ بھی آپ دیتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہر چیز آپ دیتے ہیں، لیکن گاڑی پاکستان میں آپ کو $20,000 میں ملتی ہے۔ $5000 کی گاڑی $20,000 میں آپ کو ملتی ہے، اور پیسہ آپ نے لگایا ہوا ہے۔ یہ پیسے اس درمیان میں جو ایک دم سے 2 پیسہ جو حکومت لے لیتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سود سے بھی بڑھ کے ہے معاملہ، لیکن ہم اس کو سوچتے نہیں، پریشانی ہمیں نہیں ہوتی، ہم ہنیا منیا سب مالوں کے ہم چلتے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ حقیقتیں ہیں، جب تک ہم سود کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے محنت تگودو نہیں کریں گے، خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم اسلامی کی نظریاتی کونسل وہ کر لیں گے، اسلامی مدینہ کی ریاست بنا لیں گے، ممکن نہیں۔ اور بدقسمتی سے معاملہ ایک اور بھی ہے، ہمارے جتنے بھی اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی اس معاملے کبھی کبھی تو معاملہ بناتی ہیں سود ہو غلط ہے، لیکن حقیقت ان کو دل انہیں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت آ جائے، یا ہمارے اسلام کے جتنے نام لیوا لوگ ہیں وہ تمام ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، الائز بنے ہوتے ہیں۔ سوچو نواز شریف کے ساتھ کون نہیں تھا، زرداری کے ساتھ کون نہیں بیٹھا تھا، عمران خان کی حکومت کے ساتھ کون نہیں بیٹھے اسلامی لوگ۔ اگر وہ سمجھتے کہ واقعی سود اتنا بڑا جرم ہے اور یہ حکومت سود کو ہٹانے کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کیوں شامل ہوئے؟ دیکھو، اگر تمہارے مطمئن نظر یہ کہ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اس کی تمہیں قربانی دینا پڑے گی، اس کے بغیر معاملہ نہیں ہوتا۔ اور جب تک آپ اللہ کے اصول کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ان اصولوں کی بنیاد پر کام نہیں کریں گے جو اصول ہمیں بتلائے گئے ہیں، یہ کاسمیٹک ٹریٹمنٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ یہ اور پستے چلے جائیں گے اور نیچے آتے چلے جائیں گے، اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ معاملہ اور خسارے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام دنیا کے مسلمان محکوم آ کے رہ جائیں گے۔ ابھی سود کا ہی معاملہ ہے کہ پہلے آپ کو 2.5% پہ ملتا تھا، IMF سے ملتا تھا یا ورلڈ بینک سے ملتا تھا، اب یہ ان کا ریشو نے بہت بڑھا دیا اور مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہوتی ہے، سود کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے آپ نے قرض لیا، اس کے لیے آپ جب اس کی ٹرمز پوری نہیں کرتے، اس کو قسطیں پوری نہیں کرتے، مزید آپ کے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے معاملہ، آپ کو پیچھے کمی نہیں ہوتی۔ ان کو خیال نہیں ہوتا کہ یہ ترقی پذیر ملک ہے، یہ کیا کرے گا، معاملہ کہاں سے دے گا، ان کو صرف اپنا پیسہ چاہیے۔ وہ پیسے سے آنے کے لیے ہر کام اختیار کریں گے، آپ کو پریشر ڈالیں گے، چیزیں مہنگائی کروائیں گے۔ مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں پیسے دیتا ہوں تمہیں، لیکن تمہارا جو ہے چینی جو ہے 60 سے تم 120 لے جاؤ گے، جو پیٹرول ہے وہ بھی مہنگا کرو، ہر چیز مہنگی کرو گے تو تمہارے ساتھ تعاون ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ سکھ سے مسلمان کو جتنا مغلوب کر سکتے ہو، اس مغلوب کے اندر اپنے آپ کو دباتے چلے جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا چاہوں کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک زمانے کے اندر سوال آیا اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر، یہ اکاؤنٹ ایک کھولا گیا ہے جس کو کہتے ہیں PLS اکاؤنٹ، پروفٹ لاس اکاؤنٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کیا جائے، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا فتویٰ دیا تھا، وہ اب بھی دہلی کونسل کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے، لیکن وہ فائلوں میں دبا دیا کہ اوپر نہیں کرتے، مصیبت بنتی ہے اس سے۔ انہوں نے یہ مثال دی تھی کہ آپ یوں سمجھیے، PLS کی مثال یوں دی تھی کہ ایک شخص کوکو کولا کی بوتل کے اندر شراب ڈال کے لے آئے، اوپر اس کے لکھا ہے کوکو کولا، یہ پیپسی لکھا ہے، مرینڈا لکھا ہے اس کے اوپر، اندر بھی وہ شراب ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو PLS آپ نے کھولا ہے وہ بھی بالکل اسی نوعیت کا معاملہ ہے، اس کے سود کے اندر کوئی فرق نہیں۔ پھر ایک اور بات جو جس وقت اور ہمارے لوگ بڑے دھوکے میں ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، حل تلاش ہم کرنا چاہتے ہیں کہ معاملے کا حل ہو، لیکن ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ بندہ پہلے تو سوچتا ہی نہیں ہے، اور اجتماعی طور پہ جن کی یہ فکر موجود ہے، ان کے وسائل، ان کے مسئلے اتنی ہیں کہ اس معاملے میں آگے بڑھ کے نہیں آتے۔
وہ کیا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ حکومت نے ایک معاملہ دیا کہ وہ ہم سے کوئی کام کروانا چاہتی ہے تو ہمیں پیسے دے گی، اور پیسہ بھی سود کے اوپر دے گی، وہ یہ وہی معاملہ ہے جیسے IMF اور ورلڈ بینک کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے، اور یہ معاملہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اصول کیا ہے؟ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تمام، یہ جزوی ایک معاملہ ہے، دین کا معاشی نظام جزوی معاملہ ہے اس کا، اسلام کا، اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں جن کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، اور معیشت کے اندر سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ہم سود کے معاملے کے اندر ہمارے دل میں کبھی احساس پیدا نہیں ہوتا کتنا بڑا جرم کے اندر ہم مبتلا ہیں، اس جرم سے نکلنے کا راستہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ حضرات کی حقیقت ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر یہودیوں کا غلغلہ ہے، یہودیوں کی وجہ سے پوری دنیا کولیپس ہو چکی ہے، اور جب ایک بار میں کہا تھا کہ اقوام غرب کی جہاں پنجہ یہود ہیں، وہ بالکل صحیح کہا تھا اس نے کہ یہودی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس سے کوئی نکلنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور حقیقت یہی ہے کہ جب تک ہم معاملے کے اندر ہم خواب خرگوش میں پڑے رہیں گے، مزید نقصانات ہم جھیلتے رہیں گے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول حالت جنگ کے اندر ہونا، اس سے بڑی برائی اور کیا ہوگی، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول حالت جنگ کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا جب خلافت نظام قائم ہوئی تھی، منہاج النبوہ کا معاملہ ہوا، اس وقت تمام لوگوں سے کہہ دیا گیا آج کے بعد جس نے پہلے سود دیا تھا وہ سود معاف کر دے، آئندہ کے لیے راستے کو بند کر دیا جائے۔ اور آپ کو ہمارے معاشرے میں چیزیں موجود ہیں، یہاں پہ زیادہ کم ہوں گی، لیکن KPK کے اندر آپ دیکھیے وہاں پہ جو سود پہ کاروبار کرتے ہیں یا پیسہ لے لیتے ہیں، ساری زندگی خوار و ذلیل ہوتے ہیں، وہ پیسے ادا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ شیطانی حرکت ہے جو سود کی وجہ سے ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کے اندر مزید چند چیزیں اور بھی جس کے اندر ہمیں مطالعہ سر پرابلم ہمارا یہ ہے، ہمارے علماء بھی بالعموم اور سب چیزوں کے بارے میں بحث کرتے ہیں، سود کے بارے میں، معیشت کے نظام کے بارے میں ان کی معلومات کی اپڈیٹ نہیں ہوتی، وہ ہوں بھی تو ڈر کے مارے بات نہیں کرتے، یہ اتنا بڑا معاملہ، یہ تو بڑا فتویٰ لگ جائے گا۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے علماء اس چیز کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں، محنت کریں، تحقیق کریں کہ اس کے حرام ہونے کا معاملہ کس حد درجے تک کا ہے، تو یقین آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم تمام زندگی کے جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے وہ تمام حرام کے اوپر منحصر ہے ہمارا۔ اس طریقے سے جو بینکوں کے اور معاملات بنتے ہیں جس کے اندر PLS اکاؤنٹ ہے، فکس ڈپازٹ ہے، اور کریڈٹ کارڈ سسٹم ہے، سیونگ سسٹم ہے، اور پلاٹ اور زرعی کی باقاعدہ رہن لے کے دیا جاتا ہے، یہ بھی تمام چیزیں مشکوک ہیں، انشورنس سمیت تمام چیزیں مشکوک ہیں، اس کے اندر شرعی طور پہ کوئی اس کی صداقت نہیں ملتی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم جو بھی چیز جب کسی لیتے ہیں اپنے چھوٹے فائدے کے لیے بڑا نقصان اپنا کرتے ہیں، کسی اور کا نہیں کرتے۔ حضرات اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو جاتی، خلافہ اعلی منہاج النبوہ کے لیے اس نظام کو قائم کرنے کی محنت تک دو کرتی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا، لیکن وہاں پہ ڈفلی بج جاتی ہے، ابھی الیکشن آ گئے، چلو بھی سب کھڑے ہو جاؤ، سب الیکشن میں آ جاؤ، اور الیکشن کے اندر جیتتا کون ہے؟ جس کے پاس مال ہے، جو جتنا بڑا سرمایہ دار ہے، جو جتنا کرپشن کر سکتا ہے، وہ الیکشن میں جیتتا ہے۔ میرے جیسا آپ جیسا بندہ کبھی نہیں جیتا الیکشن میں، کہاں سے لاؤ گے 10 کروڑ روپے؟ یہ وہ نظام ہے۔ پھر ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہاں جی سود کو ختم کر دو۔ عجیب سی بات ہمیں نظر آتی ہے، کیسے ان سے مطالبہ کریں؟ خود کچھ نہیں کرنا، خود بیٹھے ہوئے خواب خرگوش کے اندر ہیں، خود ہمارے کاروبار وہی سامنے جیسے چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن تمنا یہ ہوتی ہے کہ سود ہمارا ختم ہو جائے، ہم درست ہو جائیں۔ یہ خام خیالی ہے بھائیو، حق بات کو کہنا لازم ہے، کہنا چاہیے، لیکن ساتھ اس کا حل بھی بتاؤ۔ میں ایک چیز کا تذکرہ کرنا ضروری چاہوں گا کہ 1957 کے اندر جماعت اسلامی جو تاسیس ہوئی تھی، اس سے پہلے انڈیا سے پہلے پٹھان کوٹ میں ہوئی تھی، اس کے اندر معاملہ کیا تھا کہ ہم نے اسلام کے تمام نظام کو سیٹ اپ میں لانا ہے جیسا اللہ کے رسول کی سیرت تھی اس طریقے سے، لیکن تبدیل ہوئے۔ 57 کے اندر بہت بڑا اختلاف ہوا، امین حسن اسرائی صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، حکیم اجمل صاحب تھے، ان کا مولانا مودودی صاحب کا اختلاف ہوا کہ ہم سیاست کا نظام تبدیل کرنے کے لیے الیکشن والی سیاست میں نہیں آنا چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ انقلاب کے لیے کوشش کی جائے۔ یہ اختلاف ہوا اوپر، اور اس کے بعد معاملہ آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی حکومت آ جائے، ہمارے جتنے بھی اسلامک گروپس ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، پتہ ہے کہ وہ باطل ہیں، پتہ ہے کہ وہ دشمن اسلام کے بھی دشمن ہیں اور مجرم ہیں وہ لوگ، لیکن اپنی کرسی بچانے کی 2 چیز مل گئی، خوش ہو گئے جی ہم نے بڑی توپ چلا لی۔ بھائی اس چیز کو نکلنا پڑے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی بجز اس طریقے جو طریقہ اللہ کے رسول نے پہلے ارشاد فرمایا تھا، جس طرح سے کام کیا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث بیان کی ہے، ابوبکر صدیق اس کے راوی ہیں کہ جب تک تم اسلام کو نافذ کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار نہیں کرو گے جو طریقہ اللہ کے رسول کر کے گئے تھے، کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور یہ حقیقت ہے بھائیو، آج مسلم دنیا کے اندر مسلمان پھنسا پڑا ہے معاملے کے اندر، سودی معاملے کے اندر جھگڑا ہوا ہے کہ بندے کو سمجھ آتی ہے وہ کرے کیا، جائے کدھر، لیکن اس کے لیے ایک تحریک کی ضرورت ہے۔ وہ تحریک کیا ہے؟ ہم اعلان کر دیں کہ ہم کسی باطل کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ہم اعلان کر دیں کہ جو چیزیں اللہ کے رسول کے خلاف جاتی ہیں ہمارا کوئی تعاون سے شامل نہیں ہوگا، اس گندے سسٹم نکل کے باہر آ جائیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھتا ہے
کوئی بلڈنگ اس نے بنائی, گھر لیا اس نے, وہ سمجھتا ہے کہ یار بلڈنگ کے اندر گھر تو میں نے لے لیا, لیکن مجھے لگتا ہے کچھ تبدیلی کرنا پڑے گی. اس کی تبدیلی کیا چاہتا ہے؟ کوئی باتھ روم کہیں اور بنانا چاہتا ہے, بیڈ روم کو تھوڑا سا کشادہ کرنا چاہتا ہے, صحن بڑھانا چاہتا ہے, اس تمام سے جزوی تبدیلیاں وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کو یہ اندازہ ہو کہ جو گھر میں نے لیا ہے اس کو بنیادی نقشہ ہی غلط ہے, بالکل وہ کام کرنے کے لیے میرے استعمال کا قابل نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ اس مکان کو ڈھا دے گا, ڈھا کے اپنی منسی کی مرضی اور منشا کے مطابق دوبارہ اس کو کنسٹرکشن کرے گا, پھر وہ مطمئن ہوگا میرا گھر اب صحیح بنا ہے. ہمارا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نظام درست ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نظام درست ہے, بیسکلی نظام درست ہے, لیکن اس کو چلانے والے ہاتھ غلط ہیں, اور وہ کیا کرے گا؟ ہاتھوں کو تبدیل کرے گا, نئے لوگ لے آئے گا, الیکشن کرے گا, دوسرے لوگ لے آئے گا. اگر کیلکولیشنز یہ ہوں کہ یہ نظام ہی باطل ہے, نظام کی پہلی جو اینٹ رکھی گئی وہی غلط ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کہیں گے فک نظام, اس تمام نظام کو کھیڑ کے دوسرا نظام لے کر آؤ. اور جب تک اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہم وقت ہمیں جو کوشش اور محنت نہیں کرتے, یہ سود سے جان نہیں چھڑا سکتے. آپ یاد رکھ لیجیے, کبھی بھی نہیں چھڑا سکتے. وہ غلط فہمیاں کیا ہیں لوگوں کو؟ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جو معمولی بات ہے. لیکن جب آپ اللہ کے سامنے اللہ کا کلام یہ رکھا جاتا ہے, اللہ کے رسول کے فرامین رکھے جاتے ہیں, تب پتہ چلتا ہے کہ معمولی بات نہیں ہے, یہ زندگی و موت کا مسئلہ ہے. ساری زندگی آپ محنت کرتے چلے جائیں, محنت کرتے چلے جائیں, نیکیاں بڑھا دی, آپ نے نمازوں کے ڈھیر لگا دیے, حج کر دیے, زکوٰۃ دے دیا, اور نیکیاں کام, مسجد مدرسے بنوا دیے تم نے, لیکن سود سے نہیں بچے, اور سود سے بچنے کے لیے ترکیب بھی نہیں کی. دیکھیے ہمارا اگر اللہ تعالیٰ کا نظام کو دیکھیں, اگر ہم بغاوت میں آئے ہوئے حالت جنگ کے اندر ہیں, تو ہمیں کیسے معافی ملے گی؟ میں نے کہا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ سود ہے. لیکن کوئی شخص اپنے ذہن کے اندر یہ چیز رکھتا ہے کہ چلو میں اس نظام کے اندر شامل ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتا, لیکن کیا کرتا ہے؟ حتی الوسع کوشش کرتا ہے, وہ جتنا وہ کر سکتا ہے وہ تو کرے کم از کم. اللہ سے دعا بھی مانگے, ساتھ ساتھ اس محنت کو اس طریقے پہ کرنے کی بھی کوشش کرے کہ دنیا کے اندر اسلامی انقلاب کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے, اس کو شاید کوئی عذر حاصل ہو جائے کہ تو اس محنت بندے نے محنت تو کی ہے, زبانی کی ہے, اپنے لکھ کے کیا ہے, اپنے زبان سے کہا ہے, لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش ہے, دیکھو یہ نظام غلط ہے, اس سے نکلنا چاہیے, اس کے لیے کوئی چھوڑ بس عذر ہو. لیکن جو بندہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے, باطل نظام کے ساتھ چلتا ہے صبح شام, اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی. یاد رکھ لیجیے, میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہیں یہ, حقیقت یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کا اثر ہماری زندگی پہ ہے یا نہیں ہے. پتہ چلے گا کوئی معاملہ نہیں, یہ ساری باتیں ہیں, حقیقت میں کوئی تعلق, عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, جیب میں ہمارے پیسہ پڑا ہوا ہے, اس کو میں کبھی پھر بیان کروں گا, یہ کرنسی کا اصل ہے, حقیقت ہے کیا, یہ کرنسی کس طریقے سے پھیلائی گئی ہے اور کس طریقے سے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مزید دونوں امت مسلمہ کے اور تمام انسانیت کو مزید جکڑا جائے, کہ کرنسی کو مزید نئی شیپ دے کے سامنے لایا جائے, تاکہ ہم مزید بہتر طریقے سے ان کے تمام چیزوں کو ختم کر سکیں, ان کو تشدد کر کے. تشدد کیا ہے؟ ایک تو مار پیٹ ہے, ایک مینٹل ٹارچر ہے آپ کا, ایک فزیکل ٹارچر ہے آپ کا, اور ایک آپ کا فائنینشیل ٹارچر ہے. یہ تمام چیزیں کرنے کے ان کے تیارے ہیں, لیکن مسلمان خواب غفلت میں ہے, مسلمان سوچنے کو تیار نہیں, مسلمان فکر کرنے کو تیار نہیں, مسلمان اپنی زندگی اور اپنے آخرت کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے, الا ما رحم ربی. حضرات یہ حقیقت ہے کہ سب انتہائی مشکل مضمون ہے یہ, اور اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ تمام لوگ اس کے اندر ملوث ہیں, کوئی بھی اس سے چھوٹا بنی ہے, بھاگا بنی ہے. ویسے ایسے باتیں کرتے ہو مدینہ کی ریاست بناتے ہیں, لیکن جب تک یہ معاملہ حل نہیں کرتے, مدینہ کی ریاست کیسے چلے گی تمہاری؟ کیا وہ ریاست جس کے اندر سود کا نظام ایسے چلا ہو کہ آپ ایک سرے منہ ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو, مجبوریاں بیان کرتے ہو, ہماری یہ مجبوری وہ مجبوری, لیکن کبھی اس طرف کو تگو نہ ہو, تو یقین ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے, جس کا انجام ہمیں اس دنیا کے اندر بھی دیکھنا پڑے گا. یاد رکھ لیجیے, ابھی اللہ کی رسی دراز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, تم جو مرضی کرے جاؤ, تم کچھ بھی نہیں ہوتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رسی کھینچ لی اپنی, جیسے قوم ثمود پہ کھینچا, قوم عاد پہ کھینچا, آل فرعون کے اوپر جیسے کھینچی رسی, ان کا کیا حال ہوا دنیا کے اندر؟ نشان عبرت بنا دیے گئے. اے مسلمانوں جاگ جاؤ, اس سود سے اپنے آپ کو بچا لو, اس سودی نظام سے بچانے کے لیے محنت کرو. رزلٹ تم نکالنا ہمارا کام نہیں ہے, یاد رکھیے. ہم نے اپنی طرف سے محنت کرنا ہے, ابلاغ کا حق ادا کرنا ہے, زندگی کا سب معاملہ ہم نے کرنا ہے, لیکن رزلٹ اللہ جب چاہے گا نکالے گا, اور نہ چاہے گا تو ہم پھر بھی بری ذمہ ہم انشاءاللہ سرخرو ہو جائیں گے کہ اپنی حد الوسع ہم نے کوشش کری تھی, اور جتنا ہمارے ساتھ ممکن تھا ہم نے اپنی توانائیاں لگا دی, صلاحیتیں لگا دی, زبان گویائی تمام کرم ہم نے استعمال کر لیا. اب اس کے بعد رزلٹ اللہ تعالیٰ نہیں نکالتا, وہ مسئلہ نہیں سمجھتا, تو ہماری زندگی کا وہ نہیں ہے, ہم انشاءاللہ بری ذمہ ہوں گے.
تو یہ بنیادی چیز ہے کہ سود کے بارے میں یقیناً ہر بندے کو آگاہی ہونی چاہیے کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اور شیطان نے کس طریقے سے مسلمانوں کو، پوری انسانوں کو بلکہ اس معاملے کے ملوث کر کے پھنسا کے رکھ دیا کہ تم ہل نہیں سکتے اس کے اندر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔